حماس اور اسرائیل نے امن معاہدے پر دستخط کر دیے۔ غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ نافذ العمل ہو گیا۔ شرم الشیخ میں مذاکرات کے دوران غیر معمولی پیش رفت۔ حماس، اسرائیل، امریکہ، قطر، مصر، ترکیہ اور وفود کی شرکت۔ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 2 بجے معاہدہ نافذ العمل ہوا۔ غزہ سے 20 اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی اتوار یا پیر کو ہونے کا امکان۔ اسرائیل یرغمالیوں کے بدلے 2000 فلسطینی قیدی رہا کرے گا۔ مصری وزارت خارجہ نے غزہ جنگ بندی معاہدے کو اہم لمحہ قرار دیا۔ کہا شرم الشیخ میں ہونے والی مثبت پیش رفت غزہ جنگ میں اہم موڑ کی نمائندگی کرتی ہے۔ مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی آج پیرس روانہ ہوں گے۔ غزہ کی صورتحال سے متعلق وزارتی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اگر ہم نے اس دہشت گردی کا مکمل طور پر اس کا خاتمہ نہ کیا اور اس کا سر نہ کچلا، فوج پاکستان، سپہ سالار، دن رات آپ لوگ جو محنت کر رہے ہیں، یہ محنت رائے گاں چلی جائے گی خدا نخواستہ۔ یہ خوارج جو ہیں ہمسایہ ملک سے آ کر یہاں پر دہشت گردی کے مرتکب ہوتے ہیں، وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اس کے اوپر ٹھوس فیصلے کرنے ہیں۔ انف از انف۔ بہت ہو گیا، ہمیں دہشت گردی کا سر کچلنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا 2 ٹوک اعلان۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ ملک میں فتنہ پھیلانے کی اجازت نہیں دے سکتے، ٹھوس فیصلے کرنے کا وقت آ گیا۔ خارج ہمسایہ ملک سے آ کر پاکستان میں فتنہ پھیلاتے ہیں، دوست نما دشمن خارجیوں کو بچانے کے لیے کلمات کہتے ہیں۔ یہ اس ملک کے خلاف لڑ رہے ہیں جس نے انہیں پناہ دی، دہشت گردی کو پناہ دینے والے جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ انف از انف۔ ہمارے صبر کا پیمانہ جو ہے پاکستان کی حکومت کا، پاکستان کی افواج کا جو ہے لبریز ہو چکا ہے۔ ہمیں یکسو ہو کے جواب دینا پڑے گا ان لوگوں کو جو ان کو پناہ گاہیں میسر کرتے ہیں۔ کسی پناہ گاہ سے آدمی نکل کے ہمارے کسی فوجی قافلے کے اوپر جو ہے حملہ کرتے ہیں، اس کا جواب جو ہے ہو سکتا ہے سب کو سب ساتھ کولیٹرل ڈیمیج بھی ہو، اس کو سب بھگتنا پڑے گا۔ جہاں پہ ان کی پناہ گاہیں ہوں گی ان کو بھی بھگتنا پڑے گا، اور جو لوگ ان کو پناہ گاہ دیتے ہیں ان کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی امن دشمنوں کو سخت وارننگ۔ کہا پاک فوج اور حکومت کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا۔ دہشت گردوں کی جہاں پناہ گاہیں ہوں گی انہیں بھگتنا ہوگا۔ دہشت گردوں کے لیے اب کوئی رعایت نہیں۔ افغانستان کو بھی پیغام دے چکے۔ 3 سال قبل افغانستان گیا، DGISPR ساتھ تھے۔ ہم نے کہا 6 سے 7 ہزار لوگ ہیں، ان کو کنٹرول کریں۔ افغان حکام نے کہا 10 ارب روپے دیں، ہم ان کو مغربی علاقوں میں منتقل کر دیتے ہیں۔ ہم نے کہا کیا گارنٹی ہے یہ لوگ مغربی علاقوں سے واپس نہیں آئیں گے؟ اس پر وہ گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ غزہ کی فضاؤں کو بھی سکھ کا سانس مل گیا۔ فلسطین میں 2 سال بعد جنگ بندی پر چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ تباہ حال غزہ اور خان یونس میں شہری سڑکوں پر نکل آئے، ایک دوسرے کو معاہدے کی مبارکباد دی۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے امن معاہدے کو امید کی کرن قرار دے دیا۔ کہا امریکی صدر اور تمام مذاکرات کاروں کی گراں قدر کوششوں کو سراہتے ہیں، کوششوں کو کامیاب بنانے کے لیے ساتھ کام کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ فلسطینی ریاست کا قیام 4 جون 1967 کے روز کی سرحدوں کی بنیاد پر ہونا چاہیے، جس کا دارالحکومت مشرقی بیت المقدس ہوگا۔ عالمی برادری غزہ جنگ بندی پر خوش، امریکی صدر ٹرمپ کی یقین دہانی۔ کہا اسرائیلی فوج متفقہ لائن تک پیچھے ہٹ جائے گی، تمام یرغمالیوں کو جلد رہا کر دیا جائے گا، بدلے میں 2000 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ منصوبہ پائیدار اور دائمی امن کی طرف پہلا قدم ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا صدر ٹرمپ کو فون، ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ امریکی وائٹ ہاؤس نے صدر ٹرمپ کو امن کا صدر قرار دے دیا۔ وائٹ ہاؤس نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر امریکی صدر کی تصویر جاری کر دی۔ برطانوی وزیر اعظم کے اسٹارمر کا غزہ جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم۔ کہا یہ لمحہ پوری دنیا بالخصوص فلسطینیوں اور یرغمالیوں کے لیے اہل خانہ کے لیے اطمینان بخش ہے۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس بولے قیدیوں کا تبادلہ باعزت طریقے سے ہونا چاہیے، غزہ میں فوری امداد کی فراہمی شروع کی جائے۔ غزہ معاہدے کا اعلان مشرق وسطیٰ میں دیرپا امن کے قیام کا تاریخی موقع ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں صدر ٹرمپ کی قیادت عالمی امن کے لیے ان کے غیر متزلزل عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ قطر، مصر، ترکیہ کی قیادت کی بھی معاہدے کے لیے کوششیں قابل ستائش ہیں۔ ویلکم بیک مشتاق احمد۔ اسرائیلی حراست سے رہائی کے بعد سابق سینیٹر کی وطن واپسی۔
اسلام آباد ایئرپورٹ پر پرتپاک استقبال، شہریوں نے پھولوں کے ہار پہنائے۔ مشتاق احمد کو گزشتہ ہفتے سے ہونی فورسز نے غیر قانونی طریقے سے حراست میں لیا تھا۔ وہ غزہ امداد کے لیے جانے والے قافلے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کا حصہ تھے۔ اسد قیصر کا افغانستان سے سفارتی سطح پر بات چیت کا مشورہ، کہا روس کے افغانستان پر حملے کے اثرات آج بھی ختم نہیں ہوئے، سب سے پہلے ہمیں اپنی پالیسی کو دیکھنا ہوگا، مسائل کا حل یہ تو نہیں کہ آپ افغانستان کو دھمکیاں دیں، یہ ملک بھی ہمارا ہے اور فوج بھی ہماری ہے، ہمارے خوبصورت جوان شہید ہو رہے ہیں، دہشت گردی کے واقعات میں شہادتوں پر فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے پیچھے بھارت ملوث ہے، بھارت دہشت گردی کا بہانہ بنا کر پاکستان پر حملہ آور ہوا، پاکستانی افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ امن دشمنوں کا عبرتناک انجام، ڈیرہ اسماعیل خان میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی، سیکیورٹی فورسز سے درابن میں جھڑپ، 7 دہشت گرد ہلاک، کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے میجر سبطین حیدر بھی شہید، چکلالہ گیریزن میں نماز جنازہ ادا، وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، اعلیٰ فوجی اور سول افسران اور شہید کے اہل خانہ کی شرکت، وزیر اعظم کا شہید میجر سبطین حیدر شہید کو خراج عقیدت، کہا فتنہ الخارج یا کسی بھی غلط نظریات رکھنے والے گروہ کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، صدر آصف علی زرداری کا شہید آفیسر کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت، کہا میجر سبطین حیدر نے وطن کے دفاع میں اپنی جان نچھاور کر کے عظیم مثال قائم کی ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں کشیدگی کے بعد بڑا بریک تھرو، وزیر اعظم کی سیز فائر کی کوششیں کامیاب، شہباز شریف کی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے ٹیلی فون پر گفتگو، موجودہ سیاسی صورتحال، سیلاب اور خارجہ پالیسی پر بات چیت، سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کے اختلافات ختم ہونے کی تصدیق، 365 نیوز سے گفتگو میں کہا کہ ہر جماعت کا نقطہ نظر بھی مختلف ہوتا ہے، چھوٹے موٹے اختلافات ہو جاتے ہیں۔ طارق فضل چودھری کہتے ہیں کہ بیان بازی سے اتحاد ہر کوئی فرق نہیں پڑے گا، آج یا کل صدر زرداری اور وزیر اعظم کی ملاقات متوقع ہے۔ گنڈا پور نے استعفیٰ دیا یا نہیں، نیا پنڈورا باکس کھل گیا، گورنر فیصل کریم کنڈی کی استعفیٰ موصول ہونے کی تردید، کہا میرے پاس وزیر اعلیٰ کا کوئی استعفیٰ نہیں آیا، جب استعفیٰ آئے گا تو قانون کے مطابق کارروائی کروں گا، ملٹری سیکریٹری کو استعفیٰ موصول ہونا فیک نیوز ہے، اپوزیشن کے وزیر اعلیٰ کے امیدوار کا اپوزیشن لیڈر ہی بتا سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کے لیے نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں بڑی رکاوٹ، الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے ارکان کو آزاد قرار دے دیا، سپریم کورٹ کے 25 اگست 2025 کے حکم کی روشنی میں نوٹیفیکیشن جاری، قومی اور صوبائی اسمبلیز میں پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کے تمام ارکان آزاد قرار دینے سے پارٹی پوزیشنز میں بڑی تبدیلی، قومی اسمبلی، پنجاب، کے پی اور سندھ اسمبلی کی پارٹی پوزیشنز اثر نو ترتیب، نئی فہرستیں بھی جاری کر دی گئیں۔ اس ملک میں ایک انتشاری ٹولہ موجود ہے جو ملک کے امن امان کو تباہ کرنا چاہتا ہے، دہشت گردوں کو یہ جیل میں بیٹھے ہوئے شخص اور اس کی جماعت نے واپس لا کر بسایا اور آج دن تک سہولت کاری جاری ہے۔ کے پی کی پالیٹکس بھی اسی چیز کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ علی امین گنڈا پور سے رنجش یہ تھی کہ تم دہشت گردوں کی ٹھیک طرح سے سہولت کاری نہیں کر پا رہے، سہیل آفریدی کو اس لیے لایا گیا ہے کہ دہشت گرد اور ان کے سہولت کاروں کو مکمل طور پہ سپورٹ کیا جائے، پروموٹ کیا جائے اور مکمل سہولت کاری ان کو دی جائے اور ان کو فری ہینڈ دیا جائے کے پی پروونس کے اندر۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا تحریک انصاف کے خلاف لفظی ایکشن، بانی پی ٹی آئی اور نامزد وزیر اعلیٰ کو نشانے پر لے لیا، کہا خیبر پختونخوا میں اشتہاری وزیر اعلیٰ کو لایا جا رہا ہے، سہیل آفریدی کو دہشت گردی کی سہولت کاری کے لیے لایا جا رہا ہے، جیل میں بیٹھا بانی پی ٹی آئی دہشت گردوں کا چیف سپانسر ہے، پی ٹی آئی کا انتشاری ٹولہ دہشت گردوں کا سہولت کار ہے، پی ٹی آئی دور میں نیشنل ایکشن پلان ختم کر کے دہشت گردوں کو بسایا گیا، اختیار ولی بولے علی امین گنڈا پور کو 2 خواتین کی وجہ سے ہٹایا گیا، اگلی باری بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم رازا کی ہے۔ تحریک انصاف نے سیاسی کھیل میں نیا کارڈ پھینک دیا، پنجاب کی اسٹینڈنگ کمیٹی سے بھی استعفے کا اعلان، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے فوری طور پر کمیٹیاں چھوڑنے کا حکم دیا ہے،
बैरिस्टर गोहर की चेयरमैन के ओहदे से हटाए जाने की तरदीद। बोले बैरिस्टर गोहर कहीं नहीं जा रहे, अगर वो चले गए तो इलेक्शन कमीशन में पार्टी खत्म हो जाएगी। ये खबरें वो लोग फैला रहे हैं जो पार्टी के दुश्मन हैं। TLP वालों को फलस्तीन में अमन होने पर क्या मसला है? वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी बरहम। कहा ये एहतजाज के नाम पर फसाद करना चाहते हैं। गजा के नाम पर इस्लामाबाद में एहतजाजी कॉल, मुल्क भर में कार्रवाइयाँ की। इस्लामाबाद और पंजाब से TLP के ओहदेदार गिरफ्तार हुए। उनसे प्रोग्राम के पम्फलेट नहीं बल्कि पुलिस पर हमला करने का सामान बरामद हुआ। फलस्तीन के लोगों को बयानबाजी नहीं, अमन और अपना वतन चाहिए। सदर ममलकत से वफाकी वजीर आके मिलते हैं, उसको कोई परेशानी है, उसमें कोई हैरत की बात तो नहीं होनी चाहिए। सिंध के अंदर कच्चे के इलाके डूबे, उसके अलावा बंद सारे महफूज रहे और फ्लड की वो सिचुएशन नहीं बनी जो अल्लाह न करे जो 2022 में हमारे साथ बनी थी। तो उस हिसाब से जो भी नुकसान होगा हम उसकी डिटेल देंगे। सदर से वफाकी वज़रा की मुलाकात पर परेशानी की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इरसा को ख़त्म करने से मुतालिक इल्म नहीं। सैलाब में कच्चे के इलाके डूबे, बाकी सब कुछ महफूज रहा। वज़ीर आला सिंध का सऊदी पाक मुश्तरका बिजनेस काउंसिल से खिताब। कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात गहरे और भाईचारे पर मबनी हैं। सऊदी पाक मुश्तरका बिजनेस काउंसिल से बाहमी ताल्लुकात को नई जहत मिली। सऊदी शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद ने कहा कि दोनों ममालिक में नई शराकतदारी कायम होगी। हर शोबे में ज़ैली कमेटी कायम करके सरमायाकारी का आगाज़ किया जाएगा। पाकिस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। झूठों के राजा आदिल राजा। लंदन हाई कोर्ट में हद तक इज्जत केस में आदिल राजा को शिकस्त। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने यूट्यूबर के खिलाफ मुकदमा जीत लिया। अदालत का बतौर हरजाना 13 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम अदा करने का हुक्म। फैसले के मुताबिक आदिल राजा अपने तमाम प्लेटफॉर्म्स पर झूठे इल्ज़ामात को तस्लीम करेंगे। फैसले पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने कहा कि फैसला सिर्फ मेरी नहीं, सच बोलने वालों की जीत है। यूट्यूबर आदिल राजा को 50,000 पाउंड हरजाना, अदालती अखराजात की मद में 3 लाख पाउंड अदा करना होंगे। 67,183 बच्चे सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक शहीद हो चुके हैं और 1,70,000 जख्मी हैं। और कितने हैं जो मलबे के ढेर तले हैं। 2 साल मुसलसल बमबारी की है, बच्चों को टारगेट करके शहीद किया है कि ताकि हमारी नस्ल खत्म हो जाए। दुनिया ने इसराइल को लगाम नहीं दी तो ये सिलसिला फिर रुकेगा नहीं। हमास का दफ्तर इस्लामाबाद में कायम किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। कहा हमास जमहूरी और मज़ाहमती क़ुव्वत है, मुसलमानों को सिर्फ आज़ाद फ़लस्तीन की बात करनी चाहिए। इसराइल अमरीका की हिमायत से हमले करता है। पाकिस्तान को खौफज़दा होने के बजाय हमास का साथ देना चाहिए। आज़ादी घर बैठे या बातें करने से नहीं मिलती। जमात इस्लामी के ज़ेर तमाम रावलपिंडी में अक्सा मिलियन मार्च, बच्चों की भी बड़ी तादाद में शिरकत। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में हल्का बंदियों का बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी कर दिया। पंजाब भर में 12 अक्टूबर तक तमाम ज़रूरी नक्शाजात और दीगर तफसीलात इकट्ठी की जाएंगी। 13 से 31 अक्टूबर तक बल्दियाती हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त मुरतब की जाएगी। हल्का बंदियों की इब्तदाई अशात 1 नवंबर को होगी। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात 16 नवंबर तक दायर किए जाएंगे। एतराज़ात 1 दिसंबर तक सुने जाएंगे। हतमी फहरिस्त 8 दिसंबर को जारी होगी। बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल दिसंबर के आखिरी हफ्ते में जारी होगा।